پر نیشنل اوشینک اینڈ ایٹماسفیرک ایڈمنسٹریشن نوا فرسٹ کمپنی کی نام آ جاتی ہے جو کہ وہ کہ یہ کلیم کرتی ہے کہ یہاں پر سپر نیچرل کوئی کاز وجہ نہیں بتائی جاتی بلکہ ہیومن ایررز، ہائی کرنٹ اور الیکٹرو میگنیٹک ویوز کی وجہ سے یہاں پر شپس ڈسپیئر ہوتے ہیں، اور یہ کوئی سپر نیچرل ایرر یا سپر نیچرل کاز نہیں ہے۔ اور یو ایس کاسٹ کارڈ جو کہ ایک بڑی کمپنی ہے وہ اس چیز کو اسپیشلی کلیم کرتی ہے کہ یہاں پر کوئی ایک سپر نیچرل کاز نہیں ہے بلکہ یہ ایک ڈسپیئرنس ہے جو کہ عموماً اور سمندروں کے ایریاز میں بھی ہوتے ہیں۔ یہاں پر جتنے شپس اور ایروپلینس ڈسپیئر ہوئے، اسی طرح دنیا کے اور سمندروں میں بھی ایسے ایریاز ہیں جہاں پر یہ شپس ڈسپیئر ہو جاتے ہیں اور اس کو کبھی کبھار فائنڈ آؤٹ کیا جاتا ہے اور کبھی کبھار فائنڈ آؤٹ نہیں کیا جاتا۔ تو سپر نیچرل کاز یہاں کی کوئی ایویڈنس وہ نہ ایکسیپٹ کرتا ہے اور نہ ہی اس کو آبزرو کرنے کی اپروول دیتا ہے کہ یہاں پر کوئی سپر نیچرل چیز نہیں ہے، یہ سارے ایک ایررز کی وجہ سے، اور یہ عموماً دنیا کے ہر کونے میں اسی طرح شپس اور بوٹس اور اسی طرح کے ایروپلینس ڈسپیئر ہوئے جو کہ دوبارہ فائنڈ آؤٹ ہوئے، اور یہاں پر اس کو وہ کلیم نہیں کرتے کہ یہاں پر سپر نیچرل کوئی چیز نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر یو ایس کوسٹ گارڈ ہے جو کہ وہ بھی اس چیز کو کلیم کرتے ہیں کہ یہاں پر سپر نیچرل کوئی کاز نہیں ہے۔ یہاں پر عموماً جس طرح یوزولی نیشنل انٹرنیشنل لیول پر شپس ڈسپیئر ہوتے ہیں ورلڈ وائڈ، اسی طرح یہاں پر بھی شپس ڈسپیئر ہو رہے ہیں، اور اس کی کوئی نیچرل ریزننگ نہیں ہے کہ یہاں پر سپر پاور موجود ہو یا سپر کاز موجود ہو جو کہ ڈفریشیشن رکھتا ہو باقی سمندروں سے۔ باقی سمندروں میں بھی شپس ڈسپیئر ہوتے ہیں، ایروپلینس ڈسپیئر ہوتے ہیں، اسی طرح یہاں پر بھی شپس ڈسپیئر ہوتے ہیں اور ایروپلینس ڈسپیئر ہوتے ہیں، وہ یہاں پر کوئی سپر نیچرل کی کلیم نہیں کرتا۔ اور تیسری کمپنی لائڈز لندن، وہ بھی اسی چیز کو کلیم کرتا ہے اور نہ ہی زیادہ انشورنس دیتا ہے یہاں پر شپس کو گزرنے کے لیے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر کلاؤڈس کی تھوڑی سی ڈسٹربینس پیدا ہو جاتی ہے یہاں پر، اور کچھ بھی انکیجول انیوزول نہیں ہے جس کو ہم کلیم کر سکیں اور جس کو ہم ایکسیپٹ کر سکیں۔ جس طرح ہم نے ہریکین زکر کی بات کی کہ یہاں پر طوفان سٹارمز زیادہ ہوتے ہیں، تو لاسٹ میں یہ بتاؤں گا کہ یہاں پر سٹارمز کی جو زیادہ تباہی ہے یا زیادہ سٹارمز کی جو ایکرنس ہے وہ یہاں پر دنیا کے باقی جگہوں سے کم ہوتی ہے۔ جس طرح چائنا ہے، چائنا میں سب سے زیادہ اس کی ایکرنس زیادہ ہوتی ہے، جو کہ جاپان چائنا کے سمندروں کے درمیان ایکرنس ہوتی ہے طوفانوں کی، اور اس کے بعد سیکنڈ نمبر پر یو ایس آتا ہے اور تھرڈ نمبر پر کیوبا آتا ہے۔ تو برمودا ٹرائنگل تھرڈ نمبر پر یہاں پر موجود ہے جو کہ طوفانوں کی وجہ سے کہ یہاں پر سٹارمز ہریکینز کی جو ایکرنس ہے وہ کافی زیادہ کم ہوتی ہے، اور اس کی وجہ بھی نہیں ریزننگ بتائی جاتی کہ یہاں پر کافی زیادہ سپرسٹیشنز ہوتے ہیں کہ یہاں پر طوفان ہوتے ہیں اور میگنیٹک ریز ہے۔ تو یہاں پر کافی زیادہ کلیمز یہ ہوتے ہیں کہ طوفانز ہریکینز جو کہ سٹارمز ہوتے ہیں وہ یہاں پر زیادہ ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی میں آپ کو کلیئر کرنا بتانا چلوں کہ سب سے جو سٹارمز کی ایکرنس ہے وہ چائنا نارتھ ویسٹ ایٹلانٹک اوشینز میں ہوتا ہے، جو کہ چائنا جاپان اور فلپینز کے درمیان سمندری ایریاز میں ہے۔ اس کے بعد گلف آف میکسیکو میں ہوتا ہے، اور تیسرے نمبر پر برمودا ٹرائنگل میں ہوتا ہے، جو کہ طوفان کی جو ریشیو ہے یہاں پر چائنا جاپان فلپینز کی جو ایریا ہے اور گلف آف میکسیکو سے کم ہوتا ہے۔ تو یہاں پر آپ یہ بھی کلیم نہیں کر سکتے کہ یہاں پر جو طوفانوں کی ریشیو ہے، سٹارمز کی ریشیو ہے، ہریکینز کی ریشیو ہے، وہ یہاں پر باقی کے نسبت زیادہ ہے۔ ان لاسٹ میں یہ کنفیوژن کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ 1881 میں جو ایلن آسٹن نے شپس کو ڈسکور کیا اور شپ میں اپنے کریو ممبرس کو وہاں بھجوایا، کریو ممبرس نے جب اپنے ملک کے ڈائریکشن کی طرف اسی رینڈم شپ کو پروسیڈ کیا، یہاں پر جو کلاؤڈس کی لاتعداد موجودگی کی وجہ سے جب شپس ڈسپیئر ہو گئے، جب انہوں نے دوبارہ دیکھا تو شپس اپنی جگہ پر کھڑے تھے، اور جو کہ شپ اپنی جگہ پر کھڑا تھا، شپ جب اپنی جگہ پر کھڑا تھا تو ایلن آسٹن نے جب پروسیڈ کیا تو اس کے کریو ممبرس بھی وہاں سے غائب تھے۔ فرسٹ آف آل ان کو یہ شک ہوا کہ یہاں پر پائرٹس ہوں گے جو کہ چور ہوں گے، سمندری چور ہوں گے، وہ انہوں نے یہ چرایا ہوگا۔ جب بعد میں انہوں نے ڈسکور کیا کہ یہاں پر نہ ہی سمندری چور ہے اور نہ ہی کوئی اور ہے، بلکہ ان کے کریو کے ممبر صرف ڈسپیئر ہوئے، نہ کہ شپ کا لوگیج ڈسپیئر ہوا ہے، تو انہوں نے کافی زیادہ یہاں پر کنفیوژن کریٹ کیا، اور انہوں نے جو اپنی آبزرویشن لاگ بک میں جب انہوں نے یہ لکھا تو یہ سے بھی کافی زیادہ دنیا حیران ہو گئی۔ اگر شپس ڈسپیئر ہوتے، میگنیٹک فیلڈ یا کلاؤڈ برسٹ ہے، یہاں پر ہائی کرنٹ موجود ہے تو شپ ڈسپیئر ہوتے ہیں، نہ کہ انسان، اور یہاں پر انسان ڈسپیئر ہو گیا اور شپس وہی کے وہی رہ گئے، تو اس نے بھی کافی زیادہ برمودا ٹرائنگل کے لیے کنفیوژن کریٹ کیا، اور جو کہ لوگوں کی مائنڈ سیٹ میں جو فریکوینسیز تھی اس کے حوالے سے یہ بھی کافی زیادہ بڑھ گئے اور کافی زیادہ لوگ کنفیوژن کا شکار ہو گئے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری جو چھوٹی سی ڈاکومنٹری ہے یا ریسرچ ہے آپ کو پسند آئی ہے۔ اگر پسند آئی ہے تو ضرور فالو، لائک، شیئر اور سبسکرائب کر لینا۔ تھینک یو سو مچ، سی یو ان دی نیکسٹ ویڈیو، گڈ بائے۔